بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 1 فروری 2024 روز جمعرات 20 رجب بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں برف باری، درجہ حرارت -ڈگری ہونے کی پیشگوئی۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب کے بیشتر حصوں میں جمعہ تک موسم کی خراب صورتحال برقرار رہنے کی توقع ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے بعض علاقوں میں برف باری اور درجہ حرارت منجمد ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز نے جاری کردہ رپورٹ میں بتایا کہ درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہلکی بارش، گرد آلود ہوائیں اور سمندروں میں اٹھتی ہوئی لہروں سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ حصیر کے علاقوں میں جمعہ تک ہلکی بارش اور جازان اور باہا کے علاقوں میں درمیانی درجے کی بارش کی توقع ہے۔ موسمیاتی مرکز نے طائف، مسان، الزم اور ارضیات میں جمعرات تک ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سعودی ولی عہد سے برطانوی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بدھ کو برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ ڈیوڈ کیمرون نے ریاض میں ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ملاقات برطانیہ اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات، مشترکہ تعاون کے شعبوں اور انہیں جدید خطوط پر استوار اور مستحکم بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقائی حالات اور اس کے حوالے سے امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان کی برآمدات بڑھانے کی حکمت عملی کا جائزہ۔ پاکستان قونصلیٹ نے پاکستان چیمبر آف کامرس کے چیئرمین عارف اکرم شیخ اور ان کے وفد کی سعودی عرب آمد پر کاروباری افراد اور سعودی عرب کی مارکیٹ کا درآمد کنندگان سے بات چیت کے لیے انٹریکٹیو سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر قونصل جنرل جو پاکستان ہیں خالد مجید، قونصلیٹ کے سینئر حکام اور کمرشل سیکشن ٹیم کے جو ہیڈ تھے وہ بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستانی کمپنیوں کے لیے سعودی مارکیٹ کے مواقع کو سمجھنے، درآمد کنندگان کو درپیش چیلنجز، رکاوٹوں کی نشاندہی اور سعودی عرب کے لیے پاکستان کی جو برآمدات ہے بڑھانے کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی شہریوں کے لیے برطانیہ کے سفر سے متعلق نئے قوانین۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخلیجی سے برطانوی وزیر مملکت لارڈ طارق احمد برائے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور جنوبی ایشیا کے امور نے ملاقات کی۔ الوطن اخبار کے مطابق ملاقات میں سعودی شہریوں کے لیے برطانیہ کے سفر سے متعلق نئے قوانین پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نئے ڈیجیٹل ویزا سسٹم ETA، جس کو الیکٹرک ٹریول ایتھورائزیشن کا لانچ کیا گیا، جو اس کا نام دیا گیا ہے۔ لانچ کیے جانے والا نیا ویزے کی مدت 2 سال ہوگی، جبکہ اس کی فیس 10 اسٹرلنگ پاؤنڈ ہوگی۔ نئے ویزے پر 22 فروری سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جبکہ ڈیجیٹل ویزے کی درخواستوں کی وصولی 1 فروری 2024 سے شروع کی جائے گی۔ الٹی گنتی شروع ہو گئی، ہلال شعبان کی پیدائش اور یکم رمضان المبارک کب ہوگا؟ یکم شعبان المعظم کب ہوگا؟ ایک ایسا سوال ہے جسے دنیا بھر کے مسلمان تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ رمضان کا بابرکت مہینے کی ایمان پرور ماحول کی قربت ہے، کیونکہ شعبان کی آمد سے رمضان کے مہینے 30 دن سے بھی کم باقی دن رہ جائیں گے۔ سال 1445 ہجری کے ماہ رمضان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ مصر میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ایسٹرونامیکل جو ریسرچ ہے، اس کی لیبارٹری کے تیار کردہ فلکیاتی جائزے کے مطابق شعبان کے مہینے کی چاند کی پیدائش 29 شعبان بمطابق 10 فروری 2024 بروز ہفتہ قاہرہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح ٹھیک 1 بجے ہو جائے گی۔ نیا ہلال اس دن غروب آفتاب کے بعد مکہ مکرمہ میں 39 منٹ اور قاہرہ میں 40 منٹ تک باقی رہے گا۔ عرب جمہوریہ مصر کی باقی گورنریوں میں نیا ہلال ان کے آسمانوں پر 40 سے 42 منٹ تک رہ سکتا ہے۔ عرب اور اسلامی ملکوں کے دارالحکومت اور شہروں میں نیا جو چاند ہے اس دن غروب آفتاب کے بعد 30 سے 50 منٹ کے درمیان رہتا ہے۔ اس طرح فلکیاتی اعتبار سے ماہ جو شعبان ہے 1445 ہجری کا آغاز 11 فروری بروز اتوار بنتا ہے۔ رمضان المبارک قمری سال کا 9واں مہینہ ہے اور یہ شعبان کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سال کے باقی مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ رمضان کیلنڈر کے مطابق اس سال رمضان المبارک کے دنوں کی تعداد 30 ہوگی اور اس کا پہلا دن پیر 11 مارچ کو ہوگا۔ روزوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ رمضان کا سب سے چھوٹا دن ہے۔ اس کا دورانیہ 13 گھنٹے 18 منٹ ہوگا۔ رمضان المبارک کا آخری دن 9 اپریل بروز منگل 30 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہوگا اور یہ دن روزے کے اوقات کے لحاظ سے ماہ سیام کا طویل ترین دن ہے، جس کے روزے کے اوقات 14 ہیں اور 14 گھنٹے اور 14 منٹ ہوں گے۔ اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کا پوڈ کاسٹ بگ ٹائم میں انٹرویو۔
ارجنٹائن کے اسٹار فٹبالر لیونل میسی سے مصر کے معروف صحافی عمرو ادیب نے پوڈ کاسٹ بگ ٹائم میں انٹرویو کیا ہے۔ العربی نیٹ کے مطابق میسی کے چاہنے والے عربی پروگرام کے ذریعے انٹرویو دیکھ سکیں گے۔ پوڈ کاسٹ بگ ٹائم میں میسی کے ساتھ انٹرویو ریاض سیزن کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ مصری صحافی اس پروگرام میں عرب اور دنیا بھر کی مشہور شخصیات سے انٹرویو کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی آل شیخ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصاویر شیئر کی ہیں، جس میں پوڈ کاسٹ بگ ٹائم کی خصوصی جو ایپیسوڈ ہے اس میں میسی کے مختلف انداز دیکھے جا سکتے ہیں۔ ترکی آل شیخ نے وہ تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں میسی اور مصری صحافی عمرو ادیب ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ میسی الہلال اور النصر فٹ بال کلب کے ساتھ اپنی ٹیم انٹر میامی کے ساتھ ان دنوں سعودی عرب میں ہیں۔ ریاض سیزن میں ان کی ٹیم سعودی عرب کے الہلال اور النصر کے ساتھ دوستانہ میچ کھیل رہی ہے۔ جدہ یونیورسٹی نے گاڑیوں کی غلط پارکنگ کا پتہ لگانے کے لیے مصنوعی ذہانت کی تکنیک استعمال کی۔ اپنے جدید تحقیقی منصوبوں کے اندر اس پروجیکٹ نے چھٹے ٹریفک سیفٹی فورم کے جو وہاں پر نمائش میں دوسرا مقام حاصل کیا ہے۔ منصوبے کی تفصیلات میں شہر بھر کے مختلف پارکنگ لاٹس میں مناسب پارکنگ کی خلاف ورزی والی جو گاڑیاں ہیں اس کا پتہ لگانا شامل ہے، جس میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کیا جائے گا، جس کے ذریعے خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کی شناخت کی جائے گی اور جی پی ایس کے ذریعے اس کی لوکیشن کا پتہ لگایا جائے گا۔ اس کے بعد سسٹم آٹومیٹک طریقے سے ٹریفک پولیس کے فون پر ایک الرٹ بھیجتا ہے اور انہیں خلاف ورزی والی جگہ کا بتاتا ہے اور اس کی تصویر بھی دکھاتا ہے۔ اس ایجاد کا مقصد اس قسم کی خلاف ورزیوں کو ختم کرنا، ٹریفک پولیس کے وقت کو اور محنت کو بچانا ہے اور ٹریفک کو مناسب اقدامات کرنا ہے تاکہ جو ٹریفک کی روانی ہے یا دوسرے ٹریفک کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سعودی دیہی ترقیاتی منصوبے ریف میں 71,000 کسانوں کو 1 ارب 900 ملین ریال دیے گئے۔ سعودی دیہی علاقوں کے لیے پروگرام ریف چھوٹے کاشتکاروں کی جو محنت ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ موسمی پیداوار کے ذریعے غذائی جو خود کفالت ہے حاصل کی جائے۔ سعودی عرب پائیدار دیہی جو زرعی ترقی پروگرام ہے ریف کی طرح غذائی تحفظ کی قابل ذکر سطح کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے چھوٹے کسانوں پر توجہ دیتا ہے۔ آپ کیوں چلتے ہیں؟ باقاعدگی سے چلنے کے 8 صحت کے فوائد۔ الجوف ہیلتھ نے باقاعدگی سے چلنے کے سب سے اہم صحت کے فوائد کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے باقاعدگی سے چلنے اور چہل قدمی کرنے سے اضطراب اور تناؤ کم ہوتا ہے، انسان کا موڈ بہتر ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک انفوگرافک میں وضاحت کی ہے کہ چہل قدمی کو دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، ٹائپ 2 ڈائبٹک جیسی دائمی بیماریوں سے تحفظ سمجھا جاتا ہے، جوڑوں کی فلیکسیبلٹی کو برقرار رکھتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، جسم کو صحت مند، وزن اور بہتر جسمانی فٹنس پر رکھتا ہے اور کام کرتا ہے۔ جسم میں توازن اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے کے لیے جو روزانہ کی چہل قدمی وہ بہت اہم ہے۔ سعودی کرکٹ ٹیم ACC T20 چیلنجز کپ کے لیے بینکاک پہنچ گئی۔ سعودی عرب کی کرکٹ ACC T20 چیلنجز کپ میں شرکت کے لیے ٹیم سابقہ دورہ بینکاک کی خوشگوار یادوں کے ساتھ ان دنوں تھائی لینڈ میں موجود ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ACC T20 چیلنجز کرکٹ کپ 1 فروری سے 11 فروری تک بینکاک کے تھائی لینڈ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ سعودی ٹیم اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رینک والی ٹیم ہے۔ اس کا پہلا میچ 1 فروری کو کمبوڈیا سے ہوگا۔ چیلنجز کپ میں سعودی ٹیم 3 فروری کو بھوٹان اور 5 فروری کو انڈونیشیا کے مقابل ہوگی۔ دونوں ٹیموں سے گزشتہ سال کے ٹورنامنٹ میں جیت چکے ہیں۔ بارش اور سرد قطبی لہر نے سعودی عرب کو لپیٹ میں لے لیا۔ سعودی عرب کے ماہر موسمیات نے عبدالعزیز الحسینی نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ٹویٹ کی کہ اگلے 2 دنوں کے دوران موسمی حالات کے حوالے سے پیش گوئی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعرات کے دوران سعودی عرب کے جو قطبی لہر کے دباؤ میں رہے گا۔ سعودی عرب کے علاوہ خلیج کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا شمالی سعودی عرب میں سردی کی لہر شروع ہو چکی ہے، پھر مغربی، وسطی، مشرقی اور جنوبی علاقوں تک پھیلے گی۔ یہ 1445 عیسوی کے سیزن کی 7ویں بارش ہے۔ بارشیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گی، بعض مقامات پر ہلکی اور کچھ مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ یمبو رائل کمیشن کے تحت فلاور میلہ 15 فروری کو ہوگا۔ یمبو رائل کمیشن نے کہا کہ یمبو فلاور میلہ 15 فروری سے شروع ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یمبو فلاور میلہ 2024 معاشرے کے مختلف لوگوں کے لیے شاندار تجربہ ہوگا۔ گزشتہ سالوں کے دوران یمبو فلاور میلے کو مقامی اور بین الاقوامی ٹورسٹ نے بے حد پسند کیا ہے۔ فلاور میلہ جو 9 مارچ تک جاری رہے گا طبعی پارک ہوگا جس میں حد نکاح پھولوں اور گل بوٹوں کے ٹیلے بنائے جائیں گے۔
پھولوں اور گل بوٹوں کی تیاری رائل کمیشن کے ماہر نوجوانوں نے کی ہے۔ یمبو فلاور میلے کے سربراہ انجینئر ہانی بن عبد الرحمان ویدا نے کہا ہے کہ ماحولیات کا تحفظ رائل کمیشن کی اولین ترجیح ہے۔ یہ میلہ ایسے وقت میں منعقد کیا جا رہا ہے جب گرین سعودی عرب انیشیٹو کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس اعتبار سے میلہ معاشرے کو ماحول دوست بنانے پر اکساتا ہے۔ میلے میں مختلف استعمال شدہ اشیاء کی ری سائیکلنگ اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یمبو فلاور میلہ المناسبات پارک میں منعقد ہوگا اور اس کے لیے داخلہ ٹکٹ رکھا گیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔